आइन के आर्टिकल 63A में पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ वोट डालने पर कोई नाअहली नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार ने सदारती रेफरेंस में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। जवाब में लिखा है कि आर्टिकल 95 के तहत वोट किसी सियासी जमात का नहीं बल्कि रुकने कौमी असेंबली का इनफरादी हक है। इसीलिए किसी रुकन कौमी असेंबली को वोट डालने से रोका नहीं जा सकता। आर्टिकल 95 के तहत डाला गया हर वोट गिनती में शुमार होता है। इसी तरह आर्टिकल 63 के तहत किसी भी रुकन कौमी असेंबली को वोट डालने से पहले नहीं रोका जा सकता, जबकि आर्टिकल 63A में पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ वोट डालने पर भी कोई नाअहली नहीं है। तहरीक इंसाफ के सिलेक्टेड ओहदेदार आर्टिकल 63A के तहत पार्टी अरकान असेंबली को वोट से मुताल्लिक हिदायत नहीं दे सकते। आर्टिकल 63A पहले ही गैर जमहूरी है। आजाद जीत कर पार्टी में शामिल होने वालों की नशिस्त भी पार्टी की पाबंद हो जाती है। स्पीकर को अरकान के वोट मुस्तरद करने का इख्तियार नहीं दिया जा सकता। जमीयत उलमा इस्लाम ने सदारती रेफरेंस पर अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया, जिसमें लिखा है कि अदालत को आगाह करना चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ को पार्टी इलेक्शन के बगैर सिलेक्टेड ओहदेदार चला रहे हैं। मुंतखब अरकान असेंबली के लिए उनकी हिदायत मायने नहीं रखती। सदारती रेफरेंस से लगता है कि सदर, वज़ीर आज़म और स्पीकर हमेशा सादिक और अमीन हैं और रहेंगे। JUI ने अपने जवाब में इस्तदा की है कि लाजमी नहीं कि अदम एतमाद पर वोटिंग से पहले ही रेफरेंस पर राय दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले राय दी तो इलेक्शन कमीशन का फोरम गैर मौसर हो जाएगा और पार्टी के खिलाफ वोट पर ताहयात नाअहली कमजोर जमहूरियत को मजीद कम तर करेगी। अदालत पार्लियामेंट की बालादस्ती खत्म करने से इज्तिनाब करे। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए दर्ज सदारती रेफरेंस पर मुस्लिम लीग नून ने भी तहरीरी जवाब जमा करा दिया है। मुस्लिम लीग नून ने सदारती रेफरेंस को अदालत के कीमती वक्त का ज़िया करार दे दिया। जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि आइन का आर्टिकल 63A और 95 वाज़ेह है। हर रुकन को वोट डालने का हक है। हर रुकन असेंबली का कास्ट किया गया वोट गिनती में शुमार भी होगा। सदारती रेफरेंस क़बल अज़ वक्त और गैर ज़रूरी मश्क है। सुप्रीम कोर्ट के पास आइन की तशरीह का इख्तियार है, आइनी तरमीम का नहीं। तहरीरी जवाब वकील मखदूम अली खान ने तैयार किया है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर 5 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। अदालत में हिज़्ब इख्तिलाफ की 5 बड़ी सियासी जमातों से तहरीरी जवाबात तलब कर रखे हैं। इस पर तफसीलात क्या हैं जहांज़ेब अब्बासी से हम जानेंगे। जहांज़ेब, बताएगा इस बारे में। और अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट बार, JUI और नून लीग की जानिब से तहरीरी जवाबात जमा कराए गए हैं। देखें, अगर हम हिज़्ब इख्तिलाफ की बड़ी सियासी जमातों की जानिब से जमा करवाए गए जवाबात का अगर एक जुमले में अगर उसको बयान करें तो वो ये है कि हिज़्ब इख्तिलाफ की बड़ी सियासी जमातों ने जो सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की जानिब से दायर किया गया है, उस रेफरेंस की न सिर्फ मुखालफत की है बल्कि ये भी कहा है कि ये रेफरेंस वक्त का ज़िया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले में मुदाखलत से गुरेज करे। और इसके अलावा इन तमाम जो हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातें हैं, इनका ये मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अलावा इलेक्शन कमीशन भी फोरम मौजूद है। अगर कोई मुनहरिफ रुकन पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट देता है तो इलेक्शन कमीशन का फोरम मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फोरम मौजूद है। और अगर बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले में मुदाखलत करेगी तो जो 2 फोरम आइन ने दिए हुए हैं वो मुतासिर होंगे और इससे जो फरीकैन हैं उनका जो है हक मुतासिर हो सकता है। हत्ता कि JUI फे के अगर हम जवाब की बात करें तो उन्होंने जहाँ पे एक तरफ ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल पार्टी है ये सिलेक्टर्स चला रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ JUI फे ने तो ये भी कह दिया है कि इस तमाम तर सूरत हाल में आर्टिकल 63A ही गैर आइनी। इसका जवाज़ JUI फे ये बयान करती है कि इस तमाम तर सूरत हाल में कुछ ऐसी रुकन कौमी असम्बली भी हैं जो आज़ाद हैसियत से असम्बली में आए, तो उनके ऊपर पार्टी पॉलिसी का इतलाक़ उस तरह से बाद में नहीं हो सकता। तो अब देखना यह है कि अब इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या कोई व्यू देती है या व्यू देने से जो है वो इनकार कर दिया जाता है। माजी में भी हम देखते हैं कि एक ऐसी मिसाल मौजूद है जिसमें एक सदारती रेफरेंस दायर किया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर राय देने से इनकार कर दिया। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेटिंग के हवाले से जो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में आया था उसमें जस्टिस याहिया अफरीदी का माइनॉरिटी व्यू था और वो बड़ा ज़बरदस्त था। उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो सियासी अमूर हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ऐसे सियासी अमूर में मुदाखलत करने से गुरेज करना चाहिए। दूसरी जानिब अगर हम आते हैं हुकूमत की तरफ तो हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि हम
یہ چاہتے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ کو روکا جائے اور اسی لیے ہم سپریم کورٹ میں آئے ہیں. تاہم سوال یہ ہے کہ حکومت کا یہ کہنا کہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے اس کا ثبوت کیا ہے, اور کیا یہ معاملہ بغیر انکوائری کے یا بغیر تحقیقات کے براہ راست صرف الزام کی صورت میں اس کے اوپر کوئی فیصلہ دیا جا سکتا ہے؟ منحرف اراکین تاحیات نااہل ہوں گے یا پھر دوبارہ الیکشن لڑ سکیں گے؟ آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس کی آج سماعت ہونے جا رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا جہاں سے. ادھر اپوزیشن کی حکومت کے خلاف عوامی جنگ بھی جاری ہے. متحدہ اپوزیشن کا مہنگائی مکاؤ مارچ کراچی سے روانہ ہو گیا ہے. اپوزیشن کا کارواں سہراب گوٹ سے روانہ ہوا. بلوچستان سے قافلہ کل اسلام آباد کا رخ کرے گا. مریم نواز اور حمزہ شہباز کی قیادت میں لاہور سے مسلم لیگ نون کا مارچ اب 26 تاریخ کو چلے گا. مولانا فضل الرحمان ہفتے کو ڈی آئی خان سے کارکنوں کے ساتھ نکلیں گے. کراچی میں مہنگائی مکاؤ مارچ کب تک روانہ ہوگا اس بارے میں ڈیٹیلز لے لیتے ہیں. وہاں پر موجود ہیں ہمارے نمائندے خورشید رحمانی. جی خورشید. جہاں جمعیت علماء اسلام کا جو ہے وہ مہنگائی کے خلاف جو لانگ مارچ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. کراچی سے روانہ ہوا ہے اور اب سے کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ یہ جو لانگ مارچ جمعیت علماء اسلام پاکستان کا لانگ مارچ جو ہے وہ حیدرآباد پہنچے گا. حیدرآباد کے بعد یہ مٹیاری, حالہ, نوشہر و فیروز اور قاضی احمد سے ہوتا ہوا جو ہے وہ خیرپور اور آج رات جو ہے وہ یہ جو سکھر میں جو ٹینٹ سٹی ہے اس میں قیام کرے گا. اس لانگ مارچ کی قیادت صوبائی جو رہنما ہیں علامہ راشد محمود سمرو کر رہے ہیں. سینکڑوں گاڑیاں اس قافلے میں شامل ہیں, سینکڑوں کارکنان اس قافلے میں شامل ہیں. عوامی لانگ مارچ کا قافلہ کراچی سے شروع ہو چکا ہے اور حیدرآباد سے ہوتا ہوا جو ہے وہ آج رات سکھر پہنچے گا اور کل صبح جو ہے وہ سکھر سے جو ہے وہ ڈی چوک اسلام آباد کی جانب روانہ ہوگا. جمعیت علماء اسلام کے تمام کارکنان کو, تمام قائدین کو اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت کی گئی ہے. جی. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ 30 سال سے ڈاکوؤں کا ٹولہ ملک کو لوٹ رہا ہے. اپنے ویڈیو بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ بدی کے خلاف قوم 27 مارچ کو گھر سے نکلے. چاہتے ہیں پوری قوم 27 مارچ کو ان کا ساتھ دے. کرپشن کی پیسے سے اراکین اسمبلی کی ضمیر خریدے جا رہے ہیں. بدی کے خلاف لڑنے کا حکم اللہ نے دیا ہے. چاہتے ہیں قوم بتائے کہ وہ برائی نہیں حق کے ساتھ ہے. نہی عن المنکر اللہ کا حکم ہے. قرآن میں مسلمانوں کو اللہ حکم دیتا ہے کہ تم نے اچھائی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور برائی اور بدی کے خلاف کھڑے ہونا ہے, اور اس سے ایک معاشرہ زندہ رہتا ہے. کھلے عام ساری عوام کے سامنے اس ملک میں ڈاکوؤں کا ٹولہ جو 30 سال سے اس ملک کو لوٹ رہا ہے, کرپشن کر رہا ہے, پیسے باہر بھیج رہا ہے, اس نے اکٹھے ہو کے پبلک ریپرزینٹیوز یعنی پبلک کے نمائندے جو پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں ان کی ضمیر کی قیمتیں لگائی ہیں. ان کو خرید رہے ہیں, کھلے عام خرید رہے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ساری میری قوم 27 تاریخ کو میرے ساتھ نکلے صرف ایک پیغام دینے کے لیے کہ ہم بدی کے ساتھ نہیں ہیں, ہم بدی کے خلاف ہیں. ہم اس ملک میں یہ جو جرم ہو رہا ہے ملک کی جمہوریت کے خلاف, قوم کے خلاف, عوام کے خلاف, کہ آپ چوری کے پیسے سے پبلک کے نمائندوں کے ضمیر خرید رہے ہو, قوم اس کے خلاف ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ قوم نکلے میرے ساتھ 27 تاریخ کو, اور سارے پاکستان کو پتہ ہونا چاہیے کہ آگے سے کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ اس طرح ہارس ٹریڈنگ کر کے اس ملک کی جمہوریت کو اور قوم کو نقصان پہنچائے. نون لیگ کی اسلام آباد جلسے کے لیے ابھی تک کوئی درخواست نہیں آئی. جلسہ کرنا ہے تو درخواست دے دیں. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کوئی کہیں نہیں جا رہا, آج سے خوشخبریاں آنا شروع ہو جائیں گی. اپوزیشن کے پاس منحرف اراکین ہیں تو ہمارے پاس بھی اپوزیشن کے اراکین ہیں, ہو سکتا ہے وہ ووٹ نہ دیں. وزیر اعظم عمران خان 27 مارچ کو پریڈ گراؤنڈ پہ تاریخی جلسہ کریں گے. لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ملاقات کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ سیاسی طور پر دفن ہو چکا. نون لیگ کے اپنے گھر میں پسوڑی پڑی ہوئی ہے, وہ 24 سے 26 تک چلی گئی ہے, ممکن ہے 28 مارچ تک چلی جائے. فوج کے خلاف باتیں کرنے والوں کے خلاف سخت اقدامات کی ہدایت کی ہے. پریڈ گراؤنڈ میں جلسے کی اجازت دے دی ہے اور جے یو آئی نے جہاں ڈیمانڈ کی تھی اپنی پرانی جگہ پہ ان کو اجازت دے دی ہے. نون لیگ نے ابھی تک کوئی درخواست نہیں کی. جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید پارٹیاں بدلنے سے کوئی عزت ملتی ہے, تو کوئی عزت نہیں ملتی. پاکستان میں الیکشن جلدی بھی ہو سکتے ہیں. بکنے اور بکنے والا کا ماحول اب بنا ہے. جو نسلی اور اصلی ہے
وہ پاکستان کے ساتھ اور جمہوریت کے ساتھ اور اپنی پارٹی کے ساتھ قائم ہے. اور رات میں نے ڈی جی ثناء اللہ عباسی کو کہا کہ ان کو غرق کر دیا جائے جو فوج کی عزت پہ فرق ڈال رہے ہیں. وزیراعظم عمران خان کا ملک کے مختلف شہروں میں بڑے جلسوں کا پلان سامنے آ گیا. وزیراعظم عمران خان کل مانسہرہ میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے. ہفتے کو ٹوبہ ٹیک سنگھ میں یونیورسٹی کے افتتاح کے بعد جلسہ عام سے خطاب کریں گے. وزیراعظم عمران خان کے حالیہ جلسوں کا مقصد 27 مارچ کے اسلام آباد پریڈ گراؤنڈ کے جلسے کو کامیاب بنانا ہے. ملک میں گرانے اور بچانے کا کھیل جاری ہے. سیاسی جماعتوں میں صرف سیاستدان ہیں, کوئی لیڈر نہیں. پی ایس پی سربراہ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں دنیا کے سامنے پاکستان ایکسپوز ہو رہا ہے. ایسے لگتا ہے پاکستان میں پیدا ہو کر عمران خان نے احسان کیا. وزیر اعظم عمران خان اپوزیشن سے بات نہیں کر رہے. بہت سے آئینی معاملات پر وزیر اعظم کو اپوزیشن لیڈر سے بات کرنا ہوتی ہے. امریکہ اور روس کے صدور بدترین دشمنی کے باوجود بات کر رہے ہیں. حکومت گرانے اور حکومت بچانے کی جو کرتب بازی ہے یہ پورا پاکستان تمام قوم جو ہے وہ بیٹھ کر دیکھ رہی ہے, دنیا دیکھ رہی ہے. اس سارے گرانے اور بچانے کے کھیل میں پاکستان کے حکمران, پاکستان کی اپوزیشن پارٹیاں سب ایکسپوز ہو رہی ہیں. لوگوں کے آگے, دنیا کے آگے سب ایکسپوز ہو رہے ہیں. سب لوگ, ساری پارٹیاں اس چکر میں لگی ہوئی ہیں کہ کیسے حکومت گرائیں. حکومت والے لگے کیسے حکومت بچائیں, اور حکومت میں جو نہیں ہے وہ اس چکر میں لگے میں کیسے حکومت بچائیں. تو یہ سارا گیم جو ہے وہ حکومت لینے اور حکومت گرانے کا. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد, آپ ہمارے ساتھ رہیے. براہ راست آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں. وزیر خارجہ میڈیا ٹاک کر رہے ہیں. اس سے زیادہ مشکل ہوتی چلی گئی. سید علی گیلانی کی جشن خاکی کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے. تمام قیادت جو ہے وہ پابند سلاسل ہے, قید میں ہے. بچوں کو اٹھایا جاتا ہے اور والدین کو پتہ نہیں چلتا اور ان کی لاشیں ان کے گھروں میں پہنچتی ہیں. کشمیر کے مسئلے پر مجھے یہ قوم کو بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ کانٹیکٹ گروپ میں بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی جو کہ OIC کے وزراء خارجہ کے اجلاس کی سائیڈ لائنز پہ ہوا. ترکی کے وزیر خارجہ نے, سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے, نیچر کے وزیر خارجہ نے, آذربائیجان کے وزیر خارجہ نے, جو کشمیریوں کے ٹرو ریپرزینٹیٹیوز ہیں, انہوں نے, آزاد کشمیر کے صدر نے ایک بڑا واضح موقف پیش کیا. اور اس واضح موقف کے بعد ایک ریزولوشن پر اتفاق ہوا. ایک بڑا فورسفل ریزولوشن ہے. ایک جوائنٹ کمیونیکے پر اتفاق ہوا. اس کا ملاحظہ آپ کر سکتے ہیں, اویلیبل ہے. اور اس سے بڑھ کر مستقبل کے لیے کیا لائے عمل ہمارا ہونا چاہیے, ایکشن پلان, اس پر اتفاق ہوا کہ کس طرح اب ہم نے اس مسئلے کو لے کر آگے چلنا ہے. ممبر سٹیٹس نے کیا کردار ادا کرنا ہے, OIC کے سیکریٹریٹ نے کیا کردار ادا کرنا ہے, انڈیپینڈنٹ جو پرماننٹ ہیومن رائٹس کمیشن ہے OIC کا, اس نے کیا کردار ادا کرنا ہے. جو ہم نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اسلام آباد میں میڈیا ٹاک کر رہے تھے. ابھی بلیٹن میں یہاں ایک بریک لیں گے. اور اس کے علاوہ کراچی سے جو ہے وہ راولپنڈی, اسلام آباد تک, پشاور سے, کوئٹہ سے, پورے ملک سے جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ 26 سے لے کے 28 تک پورا ملک جو ہے وہ سڑک کے اوپر ہوگا. اور ہر جگہ سے عوام جو ہے یہ اپنا فیصلہ سنائیں گے کہ اس نااہل اور نالائق ٹولے نے جو ہے وہ ملک کی تباہی کی ہے, اور یہ سب سے بڑی برائی ہے. اس لیے عوام بھی, سیاسی جماعتیں بھی, اور تمام لوگ جو ہیں وہ اس برائی کے خلاف کھڑے ہیں. وہ 23 ملین جو ہے نا, وہ تو وہ رقم ہے نا جو پکڑی گئی ہے. اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنے 23 ملین ہیں جو کہ کسی طرح سے جو ہے وہ ابھی تک انکوائری میں نہیں ہے.
फॉरेन फंडिंग अकाउंट जो है वो एक खुला फ्रॉड है जो इसका जो है वो सामने है। और इसके अलावा और बहुत सारे करप्शन के केसेस हैं। ये पंजाब में जिस तरह से करप्शन हुई है, ये बुजदार ने जिस तरह से वहाँ पे लूट सेल जो है वो लगाई रखी है, ये आप देखेंगे कि ये अदम एतमाद की तहरीक जो है इसे जैसे ही ये पास होती है तो उसके बाद आप ये देखेंगे कि इनके खिलाफ जो है वो करप्शन के केसेस और इनके किस किस तरह से इनके स्याह कारनामे जो है वो सामने आते हैं। थैंक यू। साकिब यार ये ना इसको तो ऐसे कर छोड़ दिया। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अखलाकियात और मईशत तबाह कर दी। 26 से 28 तक हर जगह से अवाम इस नाअहल हुकूमत के खिलाफ अपना फैसला सुनाएंगे।